اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 17 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہماری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسی تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آپ نے آج تک بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو نہ کسی وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ کسی نے بتایا اور نہ ہی رب کریم کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا۔ آج 17 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے، اور آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اگر آپ اپنی من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ وظیفہ میں بتاؤں گی، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی ہی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو مایوس ہو چکے ہیں، بدگلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی بھی عبادت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن آج 17 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 17 جمادی الثانی کے دن پڑھنا ہے، چاہے صبح پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیے گا، برکتوں والا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج وہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں جسے اللہ والوں نے پڑھا، اکابرین نے پڑھا، صوفیاء اکرام نے پڑھا، اولیاء اکرام نے پڑھا، کس طریقے سے پڑھا، اور رب کریم سے جو بھی مانگا رب کریم نے غیبی خزانوں سے عطا فرمایا۔ آپ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ کیونکہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو رخسار پر گرنے سے پہلے پہلے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسی بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد حاجات کی نیت کرنی ہے۔
آپ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس قبولیت کے دن کی قدر کرتے ہوئے رب کریم سے جس چیز کو چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری سے شفا کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، حمل کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس کے جو مسائل ہوں گے اپنے الفاظ میں آپ نے نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے، صحابہ اکرام رب کریم کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے تھے اور رب کریم سے جو مانگتے تھے ان کو مل جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ رب کریم کے سامنے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح پڑھنے سے پہلے، کسی بھی حاجت کو مانگنے سے پہلے رب کریم سے توبہ کرتے، رب کو منا لیتے۔ لیکن آج ہم ڈائریکٹ تسبیح شروع کر دیتے ہیں، وظیفہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ آج صحابہ اکرام کے طریقے سے جو وظیفہ بتا رہی ہوں آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دو بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے 11 بار پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، یقین کیجئے گا کہ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج صرف 11 بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ آپ نے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا، اب گناہوں کی توبہ کرا لی، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی لفظ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا نام بھی ہے، یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کریم کو یا رحمانوں کے نام سے پکارتا ہے اور ضد کر کے مانگتا ہے، اللہ کریم اپنے نام کے طفیل اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے، رحم کی بھیک مانگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ آج 17 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کے دن یا رحمانو پڑھنے سے آپ پر ایسا رحم ہوگا، ایسا کرم ہوگا کہ جو کئی سالوں سے اٹکی ہوئی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ کریم بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے یا رحمانو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب اس بندے کو اپنے ناموں کے طفیل اتنا نوازتا ہے کہ اس بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو، ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو، دو بار ہو گیا۔ یا رحمانو، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 بار پڑھنے کے بعد میرے رب نے چاہا تو دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر قرآنی آیت پڑھ کر جیسے ہی آپ رب کا شکر ادا کریں گے، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں آ جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگیں گے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب رب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، یعنی کہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے سے اتنا راضی ہوتا ہے، شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تک جس نے شکر کیا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، اس کا رزق بڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کے بھی گھر میں سکون، رحمتیں، برکتیں، وسعتیں بھاگتی ہوئی آئیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر آج کا یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یہ تینوں اعمال جس طرح میں نے بتائے ہیں، جس طریقے، ترتیب، تعداد میں بتائے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے ناموں کے صدقے سے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان کی سب مشکلات کو آسان فرمائے، ان کے لیے بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، قرض کی ادائیگی میں آسانی فرمائے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔